تو غزل ہے، اس کا پہلا شعر ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہتے ہیں کہ ان کے ظاہر ہے کہ ان کے والد نہیں تھے اور ان کو ان کی ماں نے جنم دیا تھا، تو اس لیے ان کو ابن مریم کہتے ہیں، یعنی مریم کا بیٹا۔ کیونکہ عموماً تو یہ ہوتا ہے عربی میں، آپ نے دیکھا کہ جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام لگایا جاتا ہے ابن فلاں ابن فلاں، لیکن چونکہ ان کے کوئی والد نہیں تھے، والدہ سے انہوں نے جنم لیا تھا، تو ان کو اس لیے ابن مریم کہا جاتا ہے، یعنی مریم کا بیٹا۔ اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ ہیں تو ہوا کریں۔ بلا شبہ ان کے جو معجزہ تھا اس سے بیماروں کو شفا ملتی تھی اور مردے بھی زندہ ہوتے تھے، لیکن میرے لیے تو اصل شے میرا اپنا دکھ ہے، اس کی کوئی دوا تجویز کر دے تو میں جانوں اور پھر میں اس کو مانوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مشہور ہے کہ وہ مردے کے پاس جا کے کہتے تھے کہ میرے رب کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، تو مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا معجزہ تو وہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا جو دکھ ہے، میری جو پریشانی ہے، اس کا علاج اگر وہ تجویز کر تو پھر میں اس بات کو مانوں گا۔ اگلا شعر دیکھیے: شرع و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ مدار کا مطلب ہوتا ہے انحصار کرنا کسی بھی چیز کے اوپر، اور آئین تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے مطابق قوانین بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان قوانین پر عمل کیا جاتا ہے۔ آئین اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قانون اگر بنا ہوا ہے، اگر بنا ہوا نہیں ہے تو اس میں قصوروار بچ جائیں اور جو بے قصور ہے اس کو سزا مل جائے، تو اس لیے ایک آئین بنا دیا جاتا ہے جس کے تحت قوانین بنتے ہیں جو سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ مقدمے کا فیصلہ شریعت اور قانون کے مطابق ہوگا، کیونکہ انحصار انہی دونوں چیزوں پر ہے کہ اسلامی حکومت میں شریعت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، اور جو غیر اسلامی حکومت ہوگی اس میں جو وقت کا قانون ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اس میں یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جو اسلامی قوانین ہیں بہت سارے موٹے موٹے، وہ تو ہمارے پاس پہلے سے اسلام میں موجود ہیں، اور جو قانون ہوتے ہیں جو کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، تو وہ قوانین جو ہیں ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے یعنی جو ہمارا مقدمہ ہے اس کا فیصلہ ہوگا، تو کہتے ہیں شریعت کو بھی دیکھ لیں یا آپ دوسرے دنیا کے قوانین کو بھی دیکھ لیں، دونوں میں گواہ تو ہوتے ہی ہیں، اور اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو قتل کرنے کا آلہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی بندوق ہے، پستول ہے، چھری ہے، چاقو ہے، کیا ہے۔ تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی مقتول کو کس کس آلے سے چوٹ پہنچائی گئی، نقصان پہنچایا گیا، ضربیں لگائی گئی۔ لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ جو ہے کہ ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ اب ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جو قاتل ہے وہ تو اپنی اداؤں سے کام لیتا ہے، اپنے نخروں سے کام لیتا ہے، اپنی نگاہوں سے کام لیتا ہے، اور جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو ایسی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں اور اگر اس پر کوئی مقدمہ بنایا بھی جائے، اول تو مقدمہ ہی نہیں بنتا، اور اگر مقدمہ بنایا بھی جائے تو اس کو ثابت کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، اس میں اگر کوئی کسی کو پیار سے دیکھ لے یا کوئی بہت حسین کسی کی طرف نگاہیں اٹھا کے اس کو دیکھ لے اور وہ مر جائے، تو اس کا تو دنیا کے کسی قانون میں کوئی علاج ہے ہی نہیں، کوئی سزا ہے ہی نہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، شرع اپنی جگہ پر ہے، قانون اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمیں مارنے والا جو ہے اس نے تو کسی نہ خنجر سے کام لیا، نہ بندوق سے کام لیا، نہ پستول سے کام لیا،
اس نے تو ہمیں بس جی بھر کے دیکھا، ایک مرتبہ نظر بھر کے دیکھا اور ہم مر گئے، تو اس سے تو اب کوئی باس پرس ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اوپر تو کوئی الزام ہی نہیں آتا۔ شعر دیکھیے کہ چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ کڑی کمان کہتے ہیں، جب تیر کمان ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کڑی کمان کہتے ہیں وہ کمان جو سخت ہونے کے باعث بہت زور لگا کر کھینچی جاتی ہے اور اس کا تیر بہت ہی تیزی سے بہت دور پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کمان کو جتنا کھینچا جاتا ہے اور تیر چھوڑا جاتا ہے تو وہ اس سے اسی زور سے وہ نکلتا ہے اور جا کے وہ کسی کا بھی جہاں کو لگنا ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کا کوئی لمبا چوڑا مطلب نہیں ہے، وہ بس کہہ یہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی جو چال ہے وہ ایسی ہے جیسے کڑی کمان کا تیر ہو، اور محبوب کے دل میں تو جگہ پیدا کرنا بس کار دارد ہے، اس میں کوئی کامیاب ہو تو دیکھنا چاہیے۔ اس کا شعر نمبر 4 ہے، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ وہاں کا مطلب ہوتا ہے وہاں، یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور بات پر زبان کٹنا جو ہے وہ ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ سے بات نکلتے ہی سننے والے کو غصہ آ جانا، اور وہ غصے سے آپ سے آگے سے بحث مباحثہ شروع کر دے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہاں تو بات کرتے ہوئے ہماری زبان کٹتی ہے، یعنی ہم بات ابھی کرتے ہیں ہمارے منہ سے نکلتی ہے تو دوسرے ایک دم ہم سے خفا ہو جاتے ہیں۔ اصل میں محبوب کو ہی انہوں نے مخاطب کیا ہے اس میں، ورنہ تو گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بات کی، دوسرے نے سنی، پھر اس نے پورے اطمینان سے اس کا جواب دیا، پھر آپ نے اس کی بات کا جواب دیا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں سے مطلب ہے محبوب کے سامنے یا محبوب کی بزم میں یا اس کی محفل میں یا اس کی مجلس میں، کہتے ہیں کہ وہاں تو بات کرنا بہت ہی مشکل ہے، یعنی یہاں آپ کے منہ سے بات نکلی اور وہاں وہ آپ سے ناراض ہو گئے، تو پھر ہمارے پاس خاموشی کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ تو جب خاموشی اختیار کیے رہتے ہیں تو اپنے دل کی بات اس سے نہیں کہہ سکتے، چنانچہ وہ اس معاملے کو شکایت کے انداز میں اس شعر میں پیش کر رہے ہیں۔ شعر دیکھیے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ جنوں کہتے ہیں پاگل پن کو، اور بکنا کہتے ہیں فضول کی گفتگو کو، ایسی باتیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو، جن کو کوئی سننے میں کسی کو کوئی دلچسپی نہ ہو۔ تو وہ شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں پاگل پن کی حالت میں ہوں، جنون کی حالت میں ہوں۔ جو بات میرے منہ سے نکل رہی ہے اس کا کوئی مطلب بھی ہے یا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ میں سلیقے سے اور طریقے سے اور مناسب جو حال ہوتا ہے اس کے مطابق تو بات کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک کام میں ضرور کر سکتا ہوں کہ یہ دعا کروں کہ اللہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو کوئی سنے نہ، کیونکہ اس کو کوئی سمجھے نہ، کیونکہ اگر کوئی اس کو سمجھ گیا تو وہ بالکل ہی مجھے پاگل سمجھے گا۔ ابھی تک تو مجھے علم ہے کہ میں پاگل ہوں، لیکن جب میری باتیں سنیں گے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، تو لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگیں گے۔ تو پتہ نہیں میں اپنے جنون میں، پاگل پن میں کیا کیا کچھ میرے منہ سے نکل رہا ہے، تو بس میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو کوئی سمجھے نہ۔ شعر ہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ دیکھیے اس کی کوئی خاص مستند تاریخی واقعہ تو نہیں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو جو بادشاہ تھا سکندر، اس کو ایک ایسے چشمے کا پتہ بتایا تھا کہ بھائی دونوں جو ہیں وہ اگر اس سے پانی پی لیں تو وہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے تو خود وہ پانی پی لیا لیکن سکندر نہیں پی سکا، تو اس لیے انہوں نے اس کو اس شعر میں اپنے میں باندھا ہے غالب نے
تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ خضر جو تھے وہ اپنے آگے آگے لے کر چلے تھے اس کے آگے آگے چلے تھے سکندر بادشاہ کے، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ ہم چل کے آب حیات جو ہے اس کے چشمے کا پانی پی لیں گے تو اس سے ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ خود تو وہ پانی پی گئے اور سکندر اس پانی کو پینے سے محروم رہ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی اب جب یہ ایک واقعہ ہم نے دیکھ لیا کہ خضر علیہ السلام نے سکندر جو تھا اس کو ایک طرح سے اس کو دھوکہ دیا، تو اب ہم کس پر بھروسہ کریں؟ اتنی بڑی ہستی جو ہے اس نے سکندر بادشاہ کے ساتھ ایسا کیا کہ چشمے تک تو پہنچے لیکن پانی خود پی لیا، اور سکندر کو ایسے حالات پیدا کیے کہ سکندر اس سے محروم رہ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب ہم کسے رہنما کریں، یعنی ہم اب کس پر بھروسہ کریں، جبکہ وہ اتنی بڑی حیثیت جو ہے جن کی تھی انہوں نے خود کو ناقابل بھروسہ ثابت کیا۔ تو کہتے ہیں اب کسے رہنما کرے کوئی، اب ہم کیا مطلب کسی کی وہ کریں، کسی پہ بھروسہ کریں۔ اس کا آخری شعر ہے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ توقع آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، کسی سے کوئی امید باندھ کے رکھنا اس کو توقع کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ بھئی جب امید ہی باقی نہیں رہی تو کسی کا گلہ شکوہ کرنے سے فائدہ کیا ہے، اور کیوں کریں؟ گلہ شکوہ ہمیشہ اس سے کیا جاتا ہے جس سے کچھ امید ہو۔ جب بنیادی موجود نہیں ہے تو عمارت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ شعر انہوں نے بس بہت ہی جیسے کہنا چاہیے کہ ایک ایسے عالم میں کہا ہے کہ جب انسان بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کی معنی اور کچھ اشعار کی شرح جو ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔